السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک ایسی رات اس مہینے میں آتی ہے کہ جو 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک ایسی رات جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک ایسی رات جس کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے اجر و ثواب سے زیادہ ہے۔ ایک ایسی رات جس میں قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں میں قرآن کی تلاوت کے اجر و ثواب سے زیادہ ہے۔ ایک ایسی رات جس میں اللہ کے ذکر و اذکار اور اللہ سے توبہ و استغفار اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا اور سوال کی جو اہمیت، فضیلت اور اجر و ثواب ہے، وہ 1000 مہینوں میں کی جانے والی دعا، ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار کی اہمیت، فضیلت اور اس کے اجر و ثواب سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، وہ رات ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ اس کا نام ہے لیلۃ القدر، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں شب قدر، یعنی قدر و منزلت والی رات، عزت اور احترام والی رات، معزز رات، مکرم رات، لیلۃ القدر، شب قدر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اجر اور ثواب میں، نیکی میں، اہمیت اور فضیلت میں شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ محترم حضرات، تو یہ رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اسی مہینے میں وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے، 83 سال 4 مہینوں سے بہتر ہے۔ اکیلی رات، مان لیجئے کہ 1000 مہینے ہیں، یعنی 83 4 مہینے ہیں تقریباً، اور اس میں کوئی شب قدر نہیں ہے، تو ان تمام مہینوں میں کی جانے والی عبادت کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب سے زیادہ صرف اس ایک رات میں عبادت کر کے ایک مسلمان حاصل کر سکتا ہے، پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت والی، جس چیز کو چاہے فضیلت والی بنا دے۔ تو رمضان المبارک کی ایک امتیازی خوبی اور بہت ہی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی فضیلت اور اس رات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس رات کو برکت والی رات کہا گیا ہے، مبارک رات کہا گیا ہے۔ اس رات میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں، مبارک والی رات میں۔ تو اس رات سے مراد شب قدر ہے۔
یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیے گئے فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں، لاگو کیے جاتے ہیں۔ سال بھر کے تمام اہم حادثات، واقعات جو رونما ہونے والے ہوتے ہیں، فرشتے ان فیصلوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، ان فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ رات ہے جس میں ہر مضبوط فیصلہ، ہر محکم فیصلہ، ہر حکیمانہ فیصلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر مضبوط فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ محترم حضرات، یہ وہ رات ہے جس کو سلامتی والی رات کہا گیا ہے۔ سلامن، سلامتی والی رات ہے۔ اس رات میں سلامتی نازل ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان رات ہے، بڑی شان والی رات ہے۔ محترم حضرات، اس رات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس محرومی بہت بڑی محرومی ہے، اور اس رات کی برکت سے وہی شخص محروم ہوتا ہے جو کہ صحیح معنوں میں محروم ہے۔ اس رات کے خیرات و برکات سے محروم ہونے والا شخص بہت بڑا بدنصیب ہے، بدبخت ہے، محروم ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے اس کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے کہ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم، جو شب قدر کی برکت سے محروم ہو گیا وہ ہر طرح کے خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا، اور اس رات کی برکت سے وہی محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ یعنی بڑا بدنصیب، بدبخت وہ شخص ہے جس کو یہ رات ملتی ہے اور اس رات سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں تراویح کی نماز پڑھنے سے پچھلے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس رات تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص شب قدر میں قیام کرتا ہے، رات کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شب قدر پچھلے تمام چھوٹے اور صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس رات کی اتنی عظمت ہے اور اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ محترم حضرات، اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا آخری عشرہ، جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن اور راتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتے تھے اور خوب محنت کرتے تھے۔ پورا آخری عشرہ، آخری عشرے کے دن اور رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ، اس کا راز کیا ہے؟ یہ کہ انہی آخری 10 راتوں کی 5 طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے جس کا نام ہے شب قدر، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے، اس رات کی فضیلت پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات بھر جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، کمر کس لیتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں خوب ریاضت کرتے تھے، خوب محنت کرتے تھے، اور یہ تمام امت کے لیے مسنون ہے۔ محترم حضرات، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں کرنے کے لیے
एक खुसूसी दुआ उम्मत को बताई गई है, और वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, ए अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये खुसूसी और स्पेशल दुआ है, शब क़द्र की दुआ है, लैलतुल क़द्र की दुआ है। उस रात में इस दुआ के करने का हुक्म आया है और उसकी हिदायत आई है। ये दुआ कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक की इस रात में, शब क़द्र में ये दुआ करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है। तो मालूम ये हुआ कि ये जो रात है बहुत ही अहमियत और फजीलत वाली रात है और बड़ी ही खैर व बरकत वाली रात है। इस रात से खूब फ़ायदा उठाना चाहिए और इस रात की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं और खैरात हैं, उससे अपने आप को महरूम नहीं करना चाहिए। मुहतरम हज़रात, सवाल ये है कि ये जो रात है शब क़द्र, जिसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है, क्या ये रमज़ान की रात है या कोई और रात है? हम कैसे कह सकते हैं कि ये रात रमज़ान ही की रात है? तो मुहतरम हज़रात, इसका जवाब भी कुरान मजीद में मौजूद है। इसलिए कि जहाँ पर इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत वाली रात कहा है, जहाँ पर इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलामती वाली रात कहा है, जहाँ पर इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़द्र मंजिलत और इज़्ज़त वाली रात कहा है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस रात में हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया, हमने कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया। मुहतरम हज़रात, तो मालूम ये हुआ कि ये वो रात है जो कि कुरान के नाजिल होने की रात है। और हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद किस महीने में नाजिल किया गया? रमज़ानुल मुबारक में, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये रात 100% रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात है। और वो रात कौन सी है? रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 रातों में से जो 5 ताक़ रातें हैं, 21, 23, 25, 27 और 29, इन 5 रातों में से कोई एक रात है जिसका यकीन इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। तो मुहतरम हज़रात, रमज़ानुल मुबारक की खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत ये हुई कि ये वो महीना है जिसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो बरकत वाली रात है, जो सलामती वाली रात है, जो फैसले वाली रात है, जो इज़्ज़त वाली रात है। और जिस रात में तरावी की नमाज़ पढ़ने से पिछले तमाम छोटे छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ये वो रात है जो कि खुसूसी तौर पर दुआ करने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। तो ये रमज़ान मुबारक की बहुत बड़ी अहमियत और खुसूसियत है। तो हमें चाहिए कि हम बहुत पहले से उस रात की आमद का इंतज़ार करें और उसकी बाज़ाब्ता तैयारी करें। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे की आमद पर तैयार हो जाते थे, और उस तैयारी की बुनियादी वजह यह होती थी कि उसमें से एक रात ऐसी है जिसका नाम शब क़द्र है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। अब पता नहीं वो कौन सी रात है। तो उस रात को तलाश करने के लिए, उस रात की फजीलत पाने के लिए कि कहीं वो फौत ना हो जाए, तमाम 10 रातों में जागने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम करते थे, अहले खाना को भी जगाते थे, और मकसद था अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना। बल्कि उसी फजीलत को पाने के लिए एतिकाफ भी मशरू है। आखिर एतिकाफ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे ही में, आखिरी 10 दिनों है। उसकी एक अहम वजह, उसकी एक अहम हिकमत यह है कि आदमी पूरे इन 10 दिनों को, रातों को अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दे, और इस तरह से उसको शब क़द्र की फजीलत हासिल हो जाए। शब क़द्र वो पाले, वो मिस ना हो, वो फौत ना हो। तो एतिकाफ की मशरूइयत की भी एक वजह यह है रमज़ान के आखिरी अशरे में, कि उस अशरे में एक रात है जिसका नाम शब क़द्र है। तो
اتنی زیادہ فضیلت والی رات ہے، اتنی زیادہ اہمیت والی رات ہے، وہ رمضان المبارک کی رات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، خصوصیت ہے، اور اس کو کتنی زیادہ امتیازی خوبی حاصل ہے تمام مہینوں کے اندر، کہ وہ رات جس کا نام شب قدر ہے اور جس کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے اجر و ثواب سے زیادہ ہے، وہ کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عمومی طور پر پورے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور نیکی کمانے کا، اجر و ثواب کمانے کا اور بھلائی کے کام کرنے کا اہتمام کریں، خاص طور سے آخری عشرے میں، اور اس میں بھی خاص طور سے 5 طاق راتوں میں خوب زیادہ اہتمام کریں، تاکہ ہمیں تمام تر اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ شب قدر کی جو فضیلت ہے اور اس میں عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو محترم حضرات، خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات میں سے اور بہت ساری خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی اور خصوصیت اور حیثیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر جیسی عظیم الشان رات ہے، جس رات کی جیسی کوئی اور رات نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اور خاص طور سے آخری جو عشرہ ہے اور اس میں بھی جو خاص طور سے 5 طاق راتیں ہیں، خصوصی طور پر ہم اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، دعا کا، توبہ اور استغفار کا، صدقات و خیرات کا اور تمام نیکیوں کا اہتمام کریں، اور ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکیں، اجر و ثواب کما سکیں، اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بن جائے، اللہ رب العالمین کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات اور داخلے اور بلندی درجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔